نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المثل الاعلی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج 11 ربیع الثانی اور 11 ربیع الثانی 561 ہجری سرتاج الاولیاء سلطان الاولیاء غوث الثقلین ابو محی الدین شیخ الکل ملک الاصاغر بالاکابر الباز الاشہب محبوب سبحانی شہباز لامکانی ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا یوم وصال۔ اسی نسبت سے آج کے دن اور جو دن کل گزر چکا پورے عالم اسلام میں خصوصیت کے ساتھ اور پھر یہ سارے ماہ مقدس کو عمومیت کے ساتھ غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں شریف کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو بارگاہ غوثیت مآب میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کے لیے اعلیٰ مثال ہے، یعنی اللہ ہی اعلیٰ شان کا مالک ہے، اعلیٰ مثال کا حامل ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہر نبی، ہر رسول اللہ کی شان کا مظہر بن کر تشریف لاتا ہے۔ اللہ کی شان اعلیٰ، اللہ کی مثال اعلیٰ، اور اللہ کی اس شان پر، اللہ کی توحید پر ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے عہد میں، اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی شان اور اس کی نشانی بن کر آتا ہے۔ اللہ کی شان کا مظہر اور اللہ تعالیٰ کی مثال کا مظہر بن کر مبعوث ہوتا ہے۔ نبی اور اس کا معجزہ اللہ کی شان پر دلیل بنتا ہے، اللہ کی شان پر برہان بنتا ہے، اور مخلوق اللہ کے اس نبی کو دیکھ کر، اس نبی کے معجزات دیکھ کر رب کی توحید پر ایمان لاتی ہے۔ جس طرح ہر نبی، ہر رسول اللہ کی شان کا مظہر ہو کے آتا ہے، اسی طرح ہر نبی کی امت میں، ہر نبی کی امت میں اولیاء اپنے اپنے نبی کی شان کے مظہر بن کر آتے ہیں۔ ان اولیاء کی شان سے، اولیاء کی کرامات سے اس نبی کی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ نبی کی عظمت اور شان پر دلیل بن کر آتے ہیں۔ گویا انبیاء للہ المثل الاعلی، اللہ کی شان اعلیٰ، اس اعلیٰ شان کی دلیل انبیاء، اس اعلیٰ شان کی مثال انبیاء، اس اعلیٰ شان کے مظاہر انبیاء اور مرسلین، اور ان نبیوں کی شان کے مظہر، ان نبیوں کی شان پر دلیل، ان نبیوں کی عظمت پر دلیل اس کی امت کے اولیاء، اس کی امت کے اولیاء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے آصف بن برقیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی کہ جب ملکہ بلقیس کا تخت دربار سلیمانی میں لانے کی بات ہوئی تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے ایک جن نے کہا کہ آپ کے اس
دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں وہ تخت ملک سبا سے آپ کے پاس پیش کر دوں گا۔ اور وہیں پہ موجود ایک مرد درویش آصف بن برخیہ نے عرض کیا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، سلیمان علیہ السلام کا فرمانا تھا، آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں پیش کر دیا۔ یہ اس ولی کی شان تھی جس کا تعلق سلیمان علیہ السلام کی امت سے تھا۔ اسی طرح ہر نبی، ہر رسول کی امت میں اولیاء آئے، اور اولیاء کی شان، ان کے تصرفات اس نبی کی عظمت اور شان کے آئینہ دار بنے۔ مگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی، سارے رسول، ان کی امتوں میں جتنے بھی اولیاء تشریف لائے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے، جس طرح تمام انبیاء کی شان میں ختم المرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا اور اپنی شان کا مظہر عدم بنایا۔ سب نبی، سب رسول اللہ کی شان کے مظہر اور مظہر عدم محمد مصطفیٰ۔ سارے نبیوں، سارے رسولوں میں کوئی محمد مصطفیٰ جیسا نہیں، اور آپ کی امت میں غوث الثقلین ابو محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہوئے۔ اس ولی کی مثال اور کسی نبی اور رسول کو کوئی ولی نہیں ملا۔ تمام اولیاء زمانہ، ما قبل ما بعد کوئی غوث الثقلین نہیں ہوا۔ اور حضور شیخ الاسلام تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اور غوث الثقلین کو غوث العالمین بنا کے بھیجا۔ غوث العالمین بنا کے بھیجا۔ سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو فیضان محمدی کی خیرات ملتی رہی، سارے اولیاء زمانہ کو فیضان غوثیت ماب سے ولایت ملتی رہی۔ سو اللہ تعالیٰ کی اعلی شان کے مظہر اتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ دلیل اور آپ کی شان کے مظاہر آپ کی امت کے اولیاء
آپ کی امت کے اولیاء اور غوث الثقلین وہ کہ جس طرح محمد مصطفیٰ رب قدوس کی شان اعلیٰ کے مظہر عطب ہیں، اسی طرح غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان کے مظہر عطب۔ انبیاء مرسلین کے معجزات اللہ کی شان پر دلیل، اور ان نبیوں کی امت سے اولیاء ان نبیوں کی شان پر، ان کی کرامات ان نبیوں کی شان پر دلیل۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ، آپ کے معجزات بے حد و بے حساب، بے حد و بے حساب، اور آپ کی شان اقدس کے مظہر عطم غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی کرامات وہ بھی بے حد و بے حساب، وہ بھی بے حد و بے حساب۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، 3-4 دن سے یہ بات میں بڑی غور و فکر کے ساتھ دیکھتا رہا۔ کائنات رسالت میں، کائنات نبوت میں جس قدر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر لکھا گیا، آپ کے خلق عظیم پر لکھا گیا، آپ کو اسوہ حسنہ پر لکھا گیا، آپ کی ذات بابرکات پر لکھا گیا، آپ کے معجزات پر لکھا گیا، آپ کی شان اقدس کے بیان پر لکھا گیا، روح کائنات میں کسی اور فرد بشر کے لیے اس قدر نہیں لکھا گیا، اس قدر نہیں لکھا گیا اور نہ ہی پڑھا گیا۔ اور سلطنت ولایت میں جس قدر غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پر لکھا گیا، عرب و عجم میں ہزارہا کتب غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت، کردار، کرامات، تصرفات، مکشوفات، الہامات اس پر لکھی گئی۔ گویا اور پھر اس کے بعد جس طرح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رفعت ذکر کی شان عطا کی، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، رفعت ذکر کی شان عطا کی، سلطنت ولایت میں اسی رفعت ذکر کی خیرات غوث الثقلین کو عطا کی گئی۔ اور اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اصحاب رسول اور ائمہ اہل بیت کے بعد، اور ائمہ اہل بیت کے بعد غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پائے کا نہ کوئی ولی ہوا نہ ہوگا، بلکہ ولایت قیامت تک کے لیے غوث الثقلین کی تصدیق سے ملنے والی ہے۔ اور اس پر بعض صوفیہ نے بیان کیا، لکھا، عرفاء نے لکھا کہ جس کسی کے لیے ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی جاتی ہے، اب یہ روحانی معاملات ہیں، جس کسی کے لیے ولایت مقدر کی جاتی ہے اس کی فائل بارگاہ رسالت میں پیش کی جاتی ہے، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی فائل کو دیکھتے ہیں، اس پر دستخط نہیں فرماتے، اسے دیکھتے ہیں اور وہی فائل غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ریفر کر دی جاتی ہے۔ غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی اس فائل کو دیکھ کر اپنی تصدیق کی مہر اس پر ثبت کرتے ہیں،
وہ فائل بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی جاتی ہے اور اس کی توثیق بارگاہ رسالت مآب سے ہوتی ہے۔ تو جسے غوث الثقلین ولی نہ بنائے، بارگاہ رسالت مآب سے اس کی ولایت پر توثیق کی مہر نہیں لگائی جاتی، توثیق کی مہر نہیں لگائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مادر ذات ولی جو حضرت فاطمہ بنت عبداللہ صومعی کے گھر پیدا ہوئے، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ ماجدہ حسینی سادات سے، والد گرامی حسنی سادات سے، اور دونوں گرانے ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز، اعلیٰ ترین مقام پر فائز۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بے یہی ابو موسیٰ جنگی دوست غوث الثقلین کے والد گرامی عالم شباب ہے، بھوک لگی ہے، دریا کے کنارے اسی شدت کی بھوک میں چلتے جا رہے ہیں، ایک سیب دریا میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سیب پکڑتے ہیں، کھا لیتے ہیں، شدت بھوک ہے، سیب کھا لیا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ میں نے سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھایا ہے، سو مجھے اس کے مالک تک پہنچنا چاہیے۔ اسی دریا کے کنارے چلتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ سیبوں کے باغ تک جان پہنچے، جس کی شاخیں اس نہر کے کنارے کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ جان لیا سیب یہاں سے گرا ہوگا تو وہاں تک پہنچا جو میں نے کھایا۔ باغ میں داخل ہوئے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے جا کے ماجرا عرض کیا، پوچھا آپ کا باغ ہے؟ جی میرا باغ ہے جی، اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں نے اس نہر میں چلتا تیرتا ہوا ایک سیب اٹھا کے کھا لیا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ اس پر مجھے معاف فرما دیں تاکہ وہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ آپ سے اجازت نہیں مانگی۔ اب وہ تھے حضرت عبداللہ صومعی، جان گئے یہ جوان کوئی عام جوان نہیں ہے، یہ جوان کوئی عام جوان نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں دن میں سینکڑوں سیب تیرتے جاتے ہیں، کھانے والے کھاتے ہیں، اٹھانے والے اٹھاتے ہیں۔ اب یہ جو اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی عام نہیں خاص ہے۔ کہا اے جوان معافی مل جائے گی، لیکن میری شرط ہے کہ اتنا عرصہ اس باغ میں مالی کے طور پہ کام کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تقریباً 8 سال مالی کے طور پر اس باغ میں خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اس دوران حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگرانی بھی جاری ہے، ان کی تربیت بھی جاری ہے، اور ان کی کیمیا دان نظر اس ابو موسیٰ جنگی دوست پر پڑ رہی ہے۔ وہ اس کے تنہائیاں، خلوتیں جلوتیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مدت پوری ہوئی، اجازت چاہیے، فرمایا ایک اور شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے ٹنڈی ہے اور قدموں سے لولی ہے، اس سے شادی کرنا ہوگا، اس سے نکاح کر لو، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ ایک سیب بخشوانے آئے تھے، ایک سیب بخشوانے آئے تھے، اندھی، گونگی، بہری، ٹنڈی، لنگڑی،
ایسی دوشیزہ سے نکاح کی شرط پر بھی مان گئے کہ وہ سیب کی بخشش ہو جائے۔ مجھے بتائیے ہم کتنا خیال کرتے ہیں؟ جی ہم کتنا خیال کرتے ہیں ان چیزوں کا کہ ہمارا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی کی اجازت سے کھایا کہ بلا اجازت ہی اپنا حق جتا کے ٹھکا دیا کام کو؟ ٹھیک ہے، وہاں ایک سیب کے لیے 8 سال باغ میں مالی پونا بھی ہو رہا ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے ایسی دوشیزہ سے شادی بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مان گئے، نکاح ہو گیا۔ ابو موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حجرہ روسی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ جو ہر طرح کے اعلیٰ اوصاف سے آراستہ و پیراستہ ہے وہ سامنے ہے۔ فوراً واپس پلٹ گئے، اور باہر ہی وہ بابا جی کھڑے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، وہ باہر ہی کھڑے تھے۔ عرض کیا آپ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ٹنڈی ہے، لنگڑی ہے، اور وہاں تو سراپا حسن ایک دوشیزہ موجود۔ فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری یہ بیٹی اس طرح پلی بڑھی ہے کہ اس کی نگاہ نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کی کانوں نے کبھی کسی برائی کی آواز نہیں سنی، اس کی زبان سے کبھی کوئی برا لفظ جاری نہیں ہوا، اس کے ہاتھ کبھی برائی کی طرف نہیں بڑھے، اور اس کے قدم کسی برائی کی طرف کبھی بڑھ کر نہیں گئے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب اس کے اس تمام اعضاء نے زندگی میں کسی برائی کی طرف گمان بھی نہیں کیا، سو وہ ان تمام اعضاء میں اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، ٹنڈی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر باپ ایسا ہوگا اور ماں ایسی ہوگی تو عبد القادر پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ غوث الثقلین ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر اولاد بھی تو غوث الثقلین ہوگی کہ ماہ رمضان مبارک میں پیدائش ہے، اور جب سحری کا وقت ہو گیا سحر سے افطار تک وہ شیر خوار بچہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ مادر زاد ولی، اور یہ بات سرزمین گیلان میں معروف ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا تو یکم رمضان کو ہو رہا ہے، مگر اپنی پیدائش سے پورا رمضان گزر رہا ہے، اس نے طلوع صادق سے غروب آفتاب تک کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اور پھر جب اگلا سال آیا، 1 سال عمر ہے، 1 سال عمر، اگلا سال آیا، مطلع ابر آلود ہے، لوگ شک میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں رمضان کا پہلا دن ہو رہا کہ نہیں ہوا، کیونکہ چاند نظر نہیں آیا، 29 بھی ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے اس علاقہ جیلان وہاں کے لوگوں نے روزہ تو رکھ لیا، اور اگلی صبح اس سادات خانوادے کے دہلیز پہ آ گئے یہ پوچھنے، بتائیں وہ جو آپ کا بیٹا عبد القادر ہے اس نے طلوع صبح صادق سے ماں کا دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ بتایا گیا دودھ نہیں پیا۔ سارے گیلان والوں نے روزہ رکھا، سارے گیلان والوں نے روزہ رکھا، اور یہی عبد القادر، باپ تو بچپن میں وصال کر گئے،
ماں کی عمر 60 سال ہو چکی ہے جب عبد القادر پیدا ہوتے ہیں. ماں کی عمر 60 سال ہو چکی ہے جب شیخ عبد القادر پیدا ہوتے ہیں. باپ بچپن میں فوت ہو گئے. ماں کی عمر 68 سال ہوئی. جو ابتدائی تعلیم تھی وہ تو گھر پہ حاصل کر لی، علاقے میں پا لی. تعلیم کا شوق پیدا ہوا. اب ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، میں یوں ہی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. ایک گائے تھی، میں نے اس کی دم کو پکڑ لیا. وہ دم گویا ہو کے کہنے لگی، اے عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ عام بچوں کی طرح تو بھی کھیلتا کودتا رہے. واپس گئے، شہر گیلان ہی ہے. گھر کی چھت پر چڑھے، کیا دیکھتے آنکھوں کے سامنے حرم کعبہ کا منظر ہے. حرم کعبہ کا منظر ہے. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی. یوں ہی غوث العظم کی 11ویں نہیں چلتی، کچھ تو ہے. اور پھر آخری بات کر کے بات ختم کر لوں. یہی بچہ جوان ہوتا ہے، 18 سال عمر ہو گئی، ماں ہے اور یہ جوان ساتھ ہے. دین سیکھنے کی تڑپ پیدا ہوئی. ماں سے اجازت چاہی، اور اس زمانے میں بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا. ماں نے 40 دینار آستین میں سی دیے اور نصیحت فرمائی، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. واقعہ آپ سب جانتے ہیں نا. راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے سب سے مال و اسباب لوٹ لیا. عبد القادر کے پاس آئے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہے. تلاشی لی، نہ ملے. ایک آیا، 2 آیا، 3 آئے. ہر کسی نے پوچھا 40 دینار ہیں. تلاشی لی، نہ ملے. اپنے سردار کے پاس لے گئے. وہ بچے تو کہہ رہے تیرے پاس 40 دینار ہے؟ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. بتا کہاں ہے؟ آستین اٹھائی، کپڑا پھاڑا، 40 دینار مل گئے. وہ ڈاکوں کا سردار کہنے لگا، وہ بچے تو جانتا نہیں کہ ہم ڈاکو ہیں؟ سارے قافلے کا مال و اسباب لوٹا ہے. تو نے ہم سے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس کا میری ماں نے کہا تھا، بیٹے حالات جو بھی ہوں جھوٹ نہیں بولنا، حالات جو بھی ہوں جھوٹ نہیں بولنا. یہ جملہ اس مرد قلندر کا بولنا تھا. وہ ڈاکوں کا سردار. ایسا دل پہ اثر ہوا، سوچا یہ بچہ اپنی ماں کا کہاں نہیں ٹالتا، اور مجھے عمر ہو گئی ڈاکے ڈالتے ہوئے، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے، ان کا مال لوٹتے ہوئے، میں اللہ کا کتنا بڑا نافرمان. وہیں توبہ کی. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پر توبہ کی. جو چور ڈاکو ساتھ تھے ان کا سردار، تو ڈاکہ ڈالنے میں ہمارا سردار تھا، آج تو نے ڈاکوں سے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترز 100 سالہ طاعت بے ریا. اور غوث الثقلین وہ کہ جنہوں نے فرمایا، درست العلم حتی صرت قطباً، میں نے علم حاصل کیا اور اس طرح حاصل کیا کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا. اور یاد رکھ لیں، ولایت میں اعلیٰ ترین مقام قطبیت ہے. اس سے اوپر پھر قطب الاقطاب ہونا اور غوث ہونا، یہ ساری ایگزیکٹو پوسٹیں ہیں، انتظامی پوسٹیں ہیں. اور غوث الثقلین علم یوں حاصل کیا، عمر 50 سال ہو گئی، ابھی تک واعظ نہیں کیا.
لوگوں کو تلقین نہیں کی۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹے عبد القادر خواب میں آئے تو واز کیا کر۔ عرض کیا میں عجمی ہوں، یہ عرب ہیں، بات نہیں کر سکتا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 فرمایا اپنا منہ کھولو، اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا، اور پھر مولا علی آئے۔ خواب کا منظر ہے سارا۔ 6 مرتبہ لعاب دہن انہوں نے ڈالا، فرمایا بیٹے اب تو واز کیا کر۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی واز کرتے، تعلیم و تدریس کا کام کرتے، اور آپ کی ایک ایک نشست میں 70 ہزار افراد موجود ہوتے، جن میں سینکڑوں آپ کے لیکچر کو لکھنے والے ہوتے، اور دوران واز جو آواز پہلا شخص سن رہا ہوتا وہ 70 ہزار آخری کنارے تک وہی آواز اس تک بھی پہنچتی۔ یہی نہیں، بغداد میں منبر پر بیٹھے جب غوث الثقلین نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ خراسان کے پہاڑوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چلہ کشی کر رہے تھے، آواز بغداد سے خراسان بھی پہنچی۔ عرض کیا یا غوث العظم ولیکن علی راسی و عینی، آپ کا قدم خواجہ معین الدین کی گردن پر ہی نہیں بلکہ اس کے سر پر بھی، اس کی آنکھوں پر بھی آپ کا قدم۔ اور یہ بات آخری جملے طور پر سمجھ لیں، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، رفاضیہ، شاذلیہ، شمسیہ، اور دنیا جہاں میں جو 200 کے قریب سلاسل طریقت ہیں، ان سب کے مشائخ، سب کے بانیان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست پوتے پیر پر پوتے پیر آپ ہی کی بارگاہ سے فیضان پانے والے۔ کوئی دنیا میں ایسا سلسلہ نہیں جس کا کوئی بانی ہو اور غوثیت مآب سے، بارگاہ غوثیت مآب سے اس کا سلسلہ طریقت نہ چلتا ہو۔ تو ساری کائنات میں شرق تا غرب جہاں جہاں اہل ایمان بستے ہیں، غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت، علمیت، مقام و مرتبہ ہر جگہ اس کا چرچا ہوتا ہے، اور اس کے ماننے والے ہوتے ہیں اور 11ویں شریف بنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ و کرم فرمائے اور فیوزات غوثیت مآب سے اس سے وافر عطا فرمائے۔ وما علینا